بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ الحمدللہ اتنا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ درود شریف تو ہم ویسے بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، لیکن اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے۔ اگر تصور دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، مدینے کا خیال دل میں رکھ کے پڑھیں تو بہت کیفیت بنتی ہے۔ اس مہینے میں درود شریف پڑھیں تو روحانیت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی حاجات کے لیے پڑھیں تو حاجات پوری ہوتی ہیں، لیکن جتنی محبت اور توجہ سے پڑھتے ہیں کرم بھی اتنی جلدی ہوتا ہے۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ اس رات میں ایک کام کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ قسمت سنور جائے گی۔ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی، جو پریشانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی۔ بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں، اور اس مہینے کے صدقے سے تو واقعی جھولیاں بھرتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کی شب کو اگر غسل کر سکتے ہیں تو غسل کر لیجئے، نہیں تو وضو کر لیجئے۔ کسی بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگ غسل نہیں کر پاتے تو وہ وضو کر لیجئے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں۔ رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد کسی بھی وقت ادا کر لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ 3 بار پڑھیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں اسی جگہ پر بیٹھیں اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھیں، اور ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس درود پاک کی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے حضور کہ رب عز و جل آج کی رات بہت مبارک رات ہے، یہ مہینہ بہت مبارک ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ایمان کی ہے، اور ہمارے ایمان کی سلامتی، ہمارے ایمان میں اضافے کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ انہی کے ذریعے سے ہم تک ایمان پہنچا، انہی کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا، اور ہم جتنا شکر ادا کریں ہم اس نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے، اور جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں شکر ادا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو درود شریف پڑھا ہے، درود شریف کی تسبیحات پڑھی ہیں، پھر ان نفل کا اور درود ابراہیمی کا اور دوسرا درود شریف جو پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس تمام پڑھائی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیں، اور ان کے وسیلے سے ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ فرمائیں، اور تمام اہل بیت کو ہدیہ فرمائیں، اور پھر ان کے وسیلے سے جتنی دعائیں مانگنی ہیں مانگیں، جتنی حاجات مانگنی ہیں مانگیں، جو پریشانیاں ہیں ان کا سولیوشن مانگیں، اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ اس مبارک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میری تمام حاجات پوری ہو جائیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام مسئلے حل ہو جائیں، اور میں نعمت کے طور پر، شکر کے طور پر ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود پاک پڑھوں گی 12 ربیع الاول کے پورے مہینے میں، اور پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تعداد آپ خود فکس کر لیں، چاہے تو 11 دفعہ، 21 دفعہ، یا ایک تسبیح، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ برکات ملیں گی۔ اور پھر ڈیلی بیسس پر ہر نماز کے بعد یہ دونوں تسبیحات درود شریف کی پڑھنا شروع کر دیں، اور روزانہ پڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ فرمائیں، ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ فرمائیں، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے رہیں پورے مہینے۔ فیمیل کے اگر مخصوص ایام آ جائیں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ہر نماز کے بعد یہ دونوں درود پاک کی تسبیحات پڑھ کر ہدیہ فرمائیں، اور اس کے بعد اپنے مسئلے کے لیے جو بھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ کامل یقین کے ساتھ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہو جائے گی، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، جو مسئلے ہیں ان کا حل مل جائے گا۔ شادی کے لیے کرنا ہے اس کے لیے کریں، رزق کے لیے کرنا ہے، کاروبار کے لیے کرنا ہے، ایون اگر جادو جنات، اثرات، نصربت یا بندش کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی کر کے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے یہ مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اولاد کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا معاملہ ہے، گھریلو مسئلے مسائل ہیں، باہر جانا ہے اس کا بندوبست نہیں ہو رہا، آپ یہ کر کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بس ربیع الاول کی رات کو نفل پڑھ کر یہ دونوں تسبیحات پڑھ کر دعا کرنی ہے بہت زیادہ، اور پھر ہر نماز کے بعد اس پورے مہینے یہ دونوں درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک ایک تسبیح پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، ورنہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکے اتنا پڑھ لیجئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو میل حضرات ہیں جو جاب کرتے ہیں
ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جاب کی ڈیوریشن میں نماز کے ساتھ درود پاک کی تسبیحات پڑھ سکیں، تو وہ 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا جتنی دفعہ وہ تعداد فکس کر کے آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں۔ باقی جو فیمیل ہیں، جو گھر میں ہیں، یا جو ایسے لوگ ہیں جاب نہیں کرتے، یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نماز کے وقت ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک تسبیح درود پاک کی لازمی پڑھیں، اور پھر ہدیہ کر ڈیلی اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں، اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ کامل یقین سے کریں، محبت سے کریں، باوضو کریں، توجہ دھیان کے ساتھ کریں، خوشبو لگا کر کریں۔ جب 12 ربیع الاول کی رات کو یہ درود پاک پڑھیں تو اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، باوضو رہیں اور درود و سلام کی تسبیحات پڑھتے رہیں اور خوشبو لگائیں، اور پھر یہ عمل کریں، بہت فیض ملے گا، بہت زیادہ فیض ملے گا۔ اور پوری رات ذکر و اذکار میں، درود و سلام میں گزاریں، پورا دن درود و سلام میں گزاریں، درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کریں، روزہ رکھیں، اور خوب اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فیض ملے گا۔ یہ عمل ضرور کریں، سب کریں، نعمت کے طور پر بھی کریں، شکر کے طور پر بھی کریں۔ کوئی حاجات نہیں ہے تو محبت کے طور پر کریں، لیکن لازمی کریں، اس کی بہت برکات ملیں گی، اس سے روحانیت میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ جن لوگوں کے روحانی مسائل ہیں، روحانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا، ایک جگہ سٹک ہو گئے، وہ یہ عمل کریں کہ روحانیت میں اضافہ ہو، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نظر کرم عطا ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نظر کرم بھی عطا ہوگی اور روحانیت میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ دنیاوی مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے لیے بھی دعا کریں، ایمان پر خاتمے کی بھی دعا کریں، اور اس کے لیے بھی فکر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، درود ابراہیمی کی برکت سے، نفل کی برکت سے، شکر کی برکت سے، ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے توسط سے، وسیلے سے بہت زیادہ عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری حاجات پوری فرمائے، اور ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔